وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فتح آیت نمبر 1 سے 3 حصہ پنجم 26:2 آج کا درس کا نمبر ہے. آج کا موضوع کیا ہم سب بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو فتح دی، فتح بھی سری و صاف. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. تاکہ خدا تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے اور تم کو سیدھے رستے چلائے. وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. اور خدا تمہاری زبردست مدد کرے. سامعین کرام، سورہ فتح آیت نمبر 1 لفظی ترجمہ انا فتحنا لکا فتحا مبینہ. ہم نے آپ کو کھلی فتح دی، واضح فتح. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کر دے. ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اگلے پچھلے. ولیتم نعمتہ علیک، اور اپنی نعمت آپ پر تمام کر دے. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تاکہ آپ کو سیدھے راستے پر چلائے. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور آپ کو تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے، غالب مدد، یعنی زبردست مدد کرے. نصراً عزیزا، زبردست مدد کرے. سامعین کرام، سورہ فتح کے مضامین کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور سورہ فتح کا جو واقعہ ہے، یعنی جو شان نزول ہے، پس منظر آپ کہہ لیں، تو وہ صلح حدیبیہ ہے. اس سے پہلے تقریباً 4 درس ہم نے اس کی تمہید بیان کی ہے اللہ کی عطا سے. آج میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا سورہ فتح کے جو یعنی صلح حدیبیہ کے جو شان نزول ہے یا جو واقعات ہیں میں تھوڑے سے بیان کروں، پھر آگے چلتے ہیں. دیکھیں، ایک تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ پلاننگ تو اللہ تعالیٰ کی تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا دین غالب کرنا تھا. جیسے کہ اس سورہ مبارکہ میں آگے آئے گا،
والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ تو پلان تو ظاہر ہے کہ ساری کائنات کی ساری پلاننگ اللہ کی ہے، پھر انسانوں میں جو انسانوں کی پلاننگ اور اس میں جو بھی ہے وہ اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی کی مشیت اور اللہ کی منشا۔ اسی طرح ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد، جو کہ خاتم الانبیاء بھی ہیں اور مقصود کائنات بھی ہیں، تو ان کی دیکھیں ہزاروں سال کی یہ کائنات ہے، دنیا ہے، کائنات ہے، اور اسی طرح دنیا میں انسان، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بڑی محدود ہے، 63 سال۔ اب 63 سال میں ایک معاشرہ جس میں جو باطل پہ مشتمل تھا، جس کی بنیاد باطل بھی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا، یہ آیت قرآن میں بھی موجود ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ الی آخری مضمون ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، میں نے چاہا کہ میں احسان کروں، تو جس طرح ان پر احسان کیا اللہ تعالیٰ نے اب یعنی ایسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی ان کی جو نبوت کا وقت تھا، اب یہ انسانیت ایسی جگہ پر پہنچ چکی تھی جہاں اب اس کو ایک ہی ہدایت کی ضرورت تھی، کیونکہ پچھلے شریعتیں جو ہیں وہ بدلتی رہتی تھی وقت کے حساب سے، اب انسانیت تقریباً بالغ ہو چکی تھی، تو اب ایک شریعت قیامت تک کے لیے کافی تھا، ایک نبی کا طریقہ، اور باقی ذمہ داری تو خیر امت کی لگا دی گئی، وہ بھی انشاءاللہ مضمون کبھی بیان ہو جائے گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، 40 سال یعنی عمر کا آپ دیکھیں، یعنی غالب حصہ جو ہے وہ تو 40 سال انہوں نے گزار دیے، 23 سالہ زندگی ان کی نبوت کا دور نبوت ہے، اس میں بھی 13 سال مکے کے تھے اور پھر 10 سال جو ہے وہ مدینے میں گزرے۔ اب اللہ کی چاہت یہ تھی کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، باطل ختم ہو جائے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جب مکے میں تشریف لائے نا فتح کر کے، تو بت رکھے ہوئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی، ایک ایک بت کو اشارہ کرتے وہ گر جاتا، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ آیت پڑھتے رہتے تھے، اور وہ 360 بت رکھے ہوئے تھے لوگوں نے۔ تو اب یہ جو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بام عروج تھا وہ فتح مکہ تھی، واضح فتح۔ اب اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ واضح فتح کس کی تھی، فتح مکہ کی تھی کہ صلح حدیبیہ، تو ظاہر عام علماء اس پر متفق ہیں کہ یہ صلح حدیبیہ جو ہے یہ آغاز تھا فتح یعنی فتح مکہ کا اور واضح فتح۔ بہرحال اس کی انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے۔ تو پلاننگ تو اللہ تعالیٰ کی تھی، ایک بات، تو اللہ نے اپنے رسول کو خواب دکھا دیا، واضح حکم تو نہیں دیا، خواب دکھا دیا۔ خواب بھی نبی کا خواب وحی کا درجہ رکھتا ہے، تو نبی نے اپنا خواب سنا دیا اپنے اصحاب کو، صحابہ بڑے خوش ہوئے، حضور نے فرمایا تیاری کرو۔ ذی قید کا مہینہ تھا، احترام والے مہینے تھے، تو 1400 اصحاب کرام جو ہے انہوں نے رخت سفر باندھ دیا۔ اور یہ بھی بات نوٹ کر لیں کہ میں واقعات کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں کیونکہ بنیادی جو ہے وہ تو ہم نے سبق لینا ہے۔ تو اچھا، حالات یہ تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے جا رہے تھے، مکے کے لوگ جو تھے وہ تو مشرک تھے اس وقت تک، اور ان کی ایک ضد آ گئی جب انہوں نے سنا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم نے تو ان کو نہیں آنے دینا. حالانکہ ان کے یعنی دور جاہلیت کے قانون میں بھی یعنی دشمن کو بھی اجازت ہوتی ہے احترام کے مہینوں میں، یعنی اس کو کچھ نہیں کہا جاتا. یہاں تک کتابوں میں ہے کہ اگر کسی کا باپ کسی نے قتل کیا ہے تو احترام کے مہینوں میں یا عمرے کے دوران یا حج کے دوران اس کو وہ کچھ نہیں کہہ سکتا، اور یہ روایت چلی آ رہی تھی. تو اس روایت کے تحت تو مسلمانوں کو روکنا نہیں چاہیے تھا، قریش کو مسلمانوں کو نہیں روکنا چاہیے تھا. لیکن ان کی جو ضد تھی اور دور جاہلیت تھا، تو انہوں نے اپنی سبکی محسوس کی کہ عرب یہ کہیں گے کہ یہ کیسے قریش ہیں، انہوں نے ان کو آنے دیا اور وہ دھڑلے سے گھومتے پھرتے رہے اور عمرہ کر کے چلے گئے، انہوں نے اس کو کچھ نہیں کہا. بہرحال ان کا ایک خیال تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں آنے. تو ایک لشکر ترتیب دیا، میں نے آپ کو بتایا تھا انہوں نے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا راستہ بدل لیا اور حدیبیہ کے مقام پر رک گئے. اونٹنی ان کی رک گئی، تو وہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھیجا، ان کی طرف بھی سے کچھ لوگ آئے، نمائندے آئے بات چیت کرنے کی. کیوں آئے؟ انہوں نے کہا، حضور نے فرمایا کہ بھئی ہم عمرہ کرنے آئے، یہ ہمارے پاس خدا کے جانور ہیں ذبح کے لیے، ہم عمرہ کریں گے، ہمارے اور کوئی غرض نہیں ہے، نہ ہم لڑنے آئے، نہ ہمارے پاس اسلحہ ہے، ہم عمرہ کر کے چلے جائیں گے. بہرحال وہ راضی نہیں ہوئے. الغرض انہوں نے سلسلہ جنبانی شروع کیا ہوا تھا. آخر کار یہ ہوا کہ وہ صلح پر راضی ہو گئے، صلح پر راضی ہو گئے. لیکن یعنی شرائط جو تھیں وہ ان کی اپنی تھیں، یعنی قریش مکہ کی شرائط اپنی اپنی تھی. اپنی پہلی شرط یہ تھی کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال آپ آ جائیں گے، اگلے سال عمرہ کریں، ہم 3 دن کے لیے مکہ چھوڑ دیں گے اور آپ لوگ 3 دن میں اپنا عمرہ کر کے واپس چلے جائیں. ہتھیار اپنے ساتھ نہ لائیں سوائے تلوار کے، اور وہ بھی کسی کور میں بند ہونی چاہیے. تو دوسری شرائط میں یہ بھی تھا کہ 10 سال کا معاہدہ امن کا ہو گیا، 10 سال کا، کہ 10 سال تک ہم ایک دوسرے سے کوئی واسطہ نہیں رکھیں گے، جنگ ونگ نہیں کریں گے، امن کا معاہدہ. پھر یہ اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ قبائل میں قبائل آزاد ہیں، جس کے ساتھ اتحاد کریں. ظاہر ہے وہ کوئی ایک حکومت تو تھی نہیں، قبائلی نظام تھا، سسٹم تھا. تو یعنی جو لوگ چاہیں کہ میں مسلمانوں کی ہم طرف ہوتے ہیں تو ان کی طرف ہو جائیں. تو اسی طرح انہوں نے یعنی یہ ایک معاہدہ کر لیا کہ اختیار ہے تمہیں، جس کے ساتھ معاہدہ کرو، جو تم سے ملنا چاہے اپنے ساتھ ملا لو. بہرحال ایک شرط یہ بھی تھی کہ مدینے کا اگر کوئی شخص مکے آئے، یعنی مسلمانوں میں سے کوئی اگر یہاں قریش کے پاس آئے تو قریش اسے واپس نہیں کریں گے. لیکن اگر مکے کا کوئی شخص مسلمانوں کے پاس جائے تو مسلمان اس کو واپس کرنے پر پابند ہوں گے. بظاہر ناگوار شرط تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لی. تو بظاہر ناگوار شرائط تھی، اور بظاہر دب کے یہ فیصلے ہو رہے تھے، اور یہ معاہدہ دب کے ہوا. ایک تو وہ بنیادی جو یعنی اتنی دور سے آئے تھے، 250-300 میل کے فاصلے سے یہ لوگ آئے تھے مدینے سے، اور اب یعنی مکہ تقریباً پہنچ ہی گئے تھے، تقریباً 13 میل کا
فاصلہ رہ گیا تھا. حدیبیہ اور مکے کے درمیان 13 میل کا فاصلہ ہے. تو بظاہر جو ہے دب کے یہ معاہدہ ہوا. باقی بھی تفصیلات ہیں لیکن وہ کتابوں میں ہیں، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں وہ آپ کو یعنی چیدہ نکات بیان کر، تفصیل کتابوں میں ہے، موجود ہے. اب یہ سب کچھ کس نے کیا؟ یہ شرائط کی تو تھی تو مشرکین مکہ کی طرف سے، لیکن اس کا بنیادی پلانر جو تھا وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات تھی. یہ سب کچھ اللہ کی ہدایت کے تحت ہوا، چاہے وہ مشرکین مکہ کر رہے تھے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کر رہے تھے. یہ تو دیکھیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ تو اللہ کی پلاننگ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھجوانا اور ان کے دین کو غالب کرنا. تو پھر خواب سے میں نے آپ کو کہا کہ ابتدا ہوئی. تو مسلمانوں نے یہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. مختصر میں بات کر رہا ہوں. جو 1400 اصحاب کرام تھے انہوں نے اپنا سر اطاعت جھکا دیا تو اور قبول کر لیا اس معاہدے کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کے بعد وہیں پر اپنے یعنی قربانی کر دی اور سر منڈوا دیے یا بال کٹوا لیے تھوڑے سے. قصر کہتے ہیں، حلق کہتے ہیں حلق جو بالکل آپ سر منڈوا دیں، اور قصر کہتے ہیں کہ آپ تھوڑے سے ایک انگلی برابر بال کٹوا دیں تو اس کو حلق کہتے ہیں. تو یہ دونوں جائز ہیں. تو مسلمانوں نے سر خم تسلیم کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا عمل قبول کر لیا، مسلمانوں کا عمل قبول کر لیا. اس میں ایک وہ وقت بھی آیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر بنا کے بھجوایا تھا، تو ان کو تھوڑا سا روک لیا انہوں نے. کس نے؟ مشرکین مکہ نے ان کو تھوڑا سا روک لیا. تو اور ان کو یعنی طواف کی اجازت بھی دی، تو انہوں نے نہیں کیا طواف کے جب تک میرے نبی نہیں کریں گے میں طواف نہیں کروں گا، میں انہی کے ساتھ کروں گا. بہرحال تو یہ افواہ پھیلی، اطلاع آئی جس کی تصدیق ابھی نہیں ہوئی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی شہادت کی اطلاع آئی کہ انہوں نے ان کو شہید کر لیا. اب سفیر کی شہادت جو ہے تو وہ تو یعنی ایسا جرم ہے یعنی وہ تو جرم ہے، کوئی بھی نہیں قتل کرتا کسی بھی قانون کے تحت. سفیر کی شہادت ناقابل قبول دی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ دیکھو یہ اطلاع ہی ہے، لیکن تم ایسا کرو کہ میرے ساتھ بیعت کرو موت پر کہ ہم اپنی جان قربان کر دیں گے، اس کا بدل لیں گے. تو وہ ایک درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، اپنا ہاتھ رکھا، صحابہ کرام آتے اور وہ بیعت کرتے اور چلے جاتے. آخر میں اپنا ایک ہاتھ یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا ہوا تھا، اپنا دوسرا ہاتھ اس کے اوپر رکھا کہ یہ ہاتھ جو ہے یہ عثمان کی طرف سے ہے، یعنی یہ بیعت عثمان ہو گئی، یہ اس کی طرف سے ہے. تو مطلب اس کا واضح تھا. تو یہ ایک واقعہ بھی پیش آیا، بیعت رضوان. ابھی اس کا تذکرہ آئے گا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، وہاں پہ وہی تذکرہ کریں گے. اب جو خلاصہ کلام ہے، مسلمانوں نے مثبت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مثبت رسپانس دیا. اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں بنی اسرائیل کو، تو موسیٰ علیہ السلام جب کہا اپنی قوم کو کہ بھئی ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم،
ولا ترتدوا على ادبارکم فتنقلبوا خاسرین قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوم جبارین وإنا لن ندخلها ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ یہ تھوڑا سا تقابل میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ تو انہوں نے تو اپنے پیغمبر کو بڑا تنگ کیا تھا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا وَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ او كما قال۔ تو اس کے مقابلے میں جو حدیبیہ کے مقام پر صحابہ کرام کا رسپانس تھا وہ مثبت تھا، اور انہوں نے بظاہر جو ناگوار شرائط تھی اس کو قبول کر لیا، اپنے منہ سے کوئی شکایت نہیں کی۔ البتہ ایک فطری طور پہ جو بھی دل کا بوجھل پن تھا وہ ہوگا اگر کسی کے دل میں ہوگا، ورنہ عام طور پہ صحابہ کرام نے سمعنا و اطعنا کی پر عمل کیا کہ ہم نے سنا اور ہم مانتے ہیں۔ اور یہی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ نہیں دیکھیں، ایک نقطہ جو میں نے پچھلے درس میں بھی بیان کیا تھا کہ منزل پر یقین اور راستے پر یقین اور رہنما پر یقین، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تو آنکھیں بند کر کے اطاعت کے قابل تھے، کیونکہ ان کے بارے میں تو قرآن میں ہے کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ وہ اپنی مرضی سے تو کچھ نہیں کہتے، یہ تو میری وحی ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں وہ میری وحی ہوتی ہے۔ تو بہرحال اب یہ جو 5 آیات ہیں، پہلی 5 آیات، یہ تو ان لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے سر خم تسلیم کر دیا تھا، سمعنا و اطعنا کا مظہر بن گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی انہوں نے فیصلے کیے اس پر وہ راضی ہو گئے۔ تو اب یہ جو الفاظ ہیں بظاہر تو مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن میں آپ کو اللہ کی توفیق سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ خطاب صحابہ کرام سے ہے، مسلمانوں سے ہے، بلکہ آج اگر کوئی سمعنا و اطعنا کی روش اختیار کر لے، جو شرائط آئیں گی اور ابھی میں نے کچھ بیان کر دی، یقین محکم، اور پھر اس راستے پر چلنا، اور پھر ایک جو لیڈر ہے آپ کا رہنما ہے اس پر پورا یقین، تو پھر یہ مضمون اسی کے لیے ہے۔ میں نے آپ کو اللہ کی عطا سے یہ کہا تھا کہ یہ مضمون قیامت تک کے لیے ہے۔ یہ یعنی مخاطب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اصل خطاب جو ہے صحابہ کرام سے ہے کہ بھئی ہم نے تمہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے مسلمانوں ہم نے تمہیں اس حدیبیہ کے ذریعے، جو صلح حدیبیہ اس کے ذریعے ایک عظیم الشان فتح کا دروازہ کھول دیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اے مسلمانوں تمہاری اطاعت اور فرما برداری کیا نتیجہ یہ ہوا، یہ ہوگا، اور یہ ہوا کہ میں نے تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ اور یہ میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، یہ قرآن میں اسی لقد رضی اللہ عنہ، جب اللہ راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تو جب راضی ہوں گے تو بات بن گئی۔ اس لیے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، صحابہ کرام مخاطب ہیں، اور ان سے اللہ راضی ہو، جس سے اللہ راضی ہو گیا یہ تو وہ پاک ہوگا تو راضی ہوگا نا۔ ہم اگر پاک ہو جائیں گے تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ تو ویسے گناہ کا تصور، یہاں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبی تو معصوم ہوتا ہے، معصوم عن الخطا، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ اس یعنی اور بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں تم سے سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہوں، سب سے زیادہ عبادت گزار ہوں، حضور کے الفاظ ہیں۔ اور ایکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے؟
ابھی تو عند ربی یطعمنی ویسقین، میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، مجھے وہ کھلاتا پلاتا ہے۔ تو ایک تو ضم کا لفظ جو ہے یہ نبی کے لیے نہیں ہے۔ پھر نبی کے تمام وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کام اپنے ایک بلند درجے کے تھے، ان کے تمام فیصلے کوئی خلاف اولا فیصلہ نہیں تھا ان کا، سارے فیصلے ان کے اللہ کی ہدایت کے مطابق تھی، ساری باتیں ظاہر ہے کہ دیکھیں ما ينطق عن الہویٰ، اپنی مرضی سے تو وہ کچھ کرتے نہیں تھے، اور یہ تو میرے حضور کی خاصیت تھی کہ وہ اپنی مرضی نہیں کرتے تھے۔ ایک جو بھی بات ہوتی مطلب کوئی صاحب بات پوچھتے اور وہ اس کا بھی وضاحت نہیں ہوتی قرآن میں تو خاموش رہ جاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جب یہ واقعات ہیں حدیث میں موجود ہیں، پھر جب آیت نازل ہوتی، ہدایت آ جاتی، کہاں ہے بھئی وہ ساتھی جس نے اب سوال، ہاں جی یہ آیت آ گئی، جیسے ہی ہے سارا پروگرام تو اللہ تعالیٰ کا وہ چلا رہے تھے۔ تو گناہ کم یا زیادہ یا خلاف اولا کار کام وہ نہیں کر سکتے تھے، کرتے نہیں تھے، کر نہیں سکتے تھے۔ بڑی شان ہے بھائی میرے آقا کی۔ تو ایک بات تو یہ ذہن کلیئر کر لیں، خواہ مخواہ اس کا ادھر ادھر یہ معنی مت پہنائیں اسے، یہ امت مخاطب ہے۔ میں نے آپ کو بتایا اللہ کی عطا سے کہ آج اگر آپ وہ فضا پیدا کر دیں، وہ کام کریں، وہ رویہ جو میں نے آپ کو عرض کیا، یقین، پورا کامل یقین، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اتباع، تو جتنا بھی وہ زیادہ ہوگا تو یہ آپ کو تمام فتوحات میں کہہ رہا ہوں، یہ تصوف میں بھی ہے فتوحات، تو یہ فتوحات آپ کو حاصل ہوں گی، کھلی کامیابی سے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا، آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے گا، آپ پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کر دے گا، آپ کو سیدھے راستے پر چلائے گا، اور آپ کی زبردست مدد کرے گا۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی عطا سے اس میں سارا مضمون جو ہے وہ ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے ہدایت ہے۔ تو بہرحال آج کا مضمون یہاں تک ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو فتح دی، فتح بھی سری و صاف۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، تاکہ خدا تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے اور تم کو سیدھے رستے چلائے۔ وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور خدا تمہاری زبردست مدد کرے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔